ناظرین السلام علیکم، میرا نام شراز ہے۔ میری عمر اس وقت تقریباً 35 سال ہے اور ہمارے گھر کے سامنے سویرا نام کی لڑکی کرائے کے ایک مکان میں رہتی تھی اور وہ روزانہ میری طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ نہ اس سے پسند تو نہیں کرتا تھا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا تھا آخر وہ کیا چاہتی ہے، اس کے دل میں میرے لیے کیا جذبات ہیں۔ ایک روز میرے گھر پر کوئی بھی نہیں تھا، وہ ہمارے گھر میں کچھ ضروری سامان لینے کے بہانے آ گئی اور اندر کمرے میں لیٹا ہوا تھا، اور وہ آ کر میرے کمرے میں سیدھی میرے پاس بیٹھ گئی، اور جب اس کے پاس دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، وہ فوراً میرے اوپر بیٹھ گئی اور میرا پکڑ کر اپنے اندر لے لیا۔ اور جب میں نے ایک جھٹکا لگایا تو سیل کی پہلی بار سیل اس کی ٹوٹی تھی۔ تھوڑی دیر وہ روتی رہی، لیکن جب اس کو سکون مل گیا تو مزہ آنے لگا، تو وہ بار بار میرا پکڑ کر اندر باہر کرنے لگی۔ جب میں نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے کرنا چاہا تو پھر میں نے اس کو گھوڑی بنا لیا۔ اس بار میں نے اس کے پیچھے کیا تو اس کی چیخیں پورے کمرے میں گونجنے لگی، کیونکہ میرا موٹا اور لمبا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے میرا منہ سے لینا تو کافی دور تک مجھے سکون دیتی رہی۔ دوستو، اگر آپ کو چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے ویڈیو میں آپ کا بہت سارا مزہ، بہت ساری اچھی باتیں سننے کو ملنے والی ہیں۔ تو چلیے وقت ضائع کیے اب گھر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام شیروز ہے، میری عمر 35 سال ہے اور میں ایک بڑے مگر خاموش گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ میری پوری فیملی کئی سال پہلے برطانیہ منتقل ہو چکی تھی، مگر میں نے پاکستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس گھر میں، اس محلے اور ان یادوں سے میرا ایک عجیب سا تعلق تھا۔ دن بھر میں اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ شام کو جب گھر واپس آتا تو پورا گھر خاموشی سے میرا استقبال کرتا۔ کبھی بھی ایسا محسوس ہوتا تو جیسے دیواریں بھی تنہا کی زبانیں بول رہی ہیں۔ میرے گھر کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا کرایہ کا مکان تھا، جہاں ایک نہایت سادہ اور غریب خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان میں ایک باوقار خاتون اور ان کی دو بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام سویرا تھا اور چھوٹی بیٹی مریم۔ ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، مگر ان کے انداز، اخلاق اور خودداری نے ہمیشہ مجھے متاثر کیا۔ میں نے کبھی انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھا، حالانکہ کئی بار اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان کے گھر میں ضرورتیں بہت ہیں۔ سویرا اپنی والدہ کا ہر کام سنبھال لیا کرتی، گھر کی صفائی کرتی، کھانا بناتی، مریم کی پڑھائی میں مدد کرتی اور اپنی والدہ کا سہارا بنی رہتی۔ مریم ابھی کم عمر تھی، مگر اس کی آنکھوں میں بڑے خواب تھے۔ وہ اکثر کتاب ہاتھ میں لے گھر کے باہر بیٹھ کر پڑھتی رہتی، جبکہ ان کی والدہ سلائی کڑھائی کا کام کر کر اخراجات چلانے کی کوشش کرتی تھی۔ میں روزانہ ان لوگوں کو دیکھتا، مگر میں کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا تھا جس سے انہیں یہ محسوس ہو کہ میں ان پر احسان جتا رہا ہوں۔ میرے نزدیک عزت سب سے قیمتی چیز تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری کسی مدد سے ان کی خودداری مجروح ہو جائے۔ جب بھی موقع ملتا میں خاموشی سے ان کے لیے راشن بھجوا دیتا، کبھی بجلی کا بل کسی بہانے سے ادا کر دیتا، کبھی مریم کی کتابیں خریدوا دیتا، اور کبھی سویرا کی والدہ کی سلائی مشین خراب ہو جاتی تو بغیر نام ظاہر کیے اسے ٹھیک کروا دیتا۔ اگر محلے میں کسی کا ولم بھی ہوتا ہے تو یہ سب میں کر رہا ہوں تو میں ہمیشہ یہی کہتا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نیکی کا اصل حسن خاموش میں ہوتا ہے۔ سویرا اکثر میری طرف احترام سے دیکھتی، سلام کرتی اور مختصر سی دعا نما مسکراہٹ دے کر اپنے کام میں لگ جاتی۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ ذمہ داری نظر آتی تھی، شکایت نہیں۔ وہ کبھی اپنی غربت کا رونا نہیں روتی تھی، بلکہ ہر حال میں باوقار رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے اس خاندان کی یہی بات سب سے زیادہ پسند تھی۔ ناظرین اکرام، آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے جو ویڈیو کا آغاز دیکھا ہے ہرگز وہ نہیں ہے۔ پلیز یار ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کرنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے۔ شکریہ۔ مشکلات کے باوجود انہوں نے اپنے اخلاق اور اپنی عزت اور اپنی شرافت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ میں جب رات کو اپنی پلکوانی میں بیٹھ کر چائے پیتا تو سامنے ان کے گھر کی مدھم روشنی نظر آتی، جہاں کبھی سویرا اپنی والدہ کے ساتھ سلائی میں ہاتھ پٹا رہی ہوتی، کبھی مریم ہوم ورک کر رہی ہوتی، اور کبھی تینوں ایک ساتھ بیٹھ کر ہنس رہی ہوتی۔ ان کی وہ معمولی سی خوشی بھی مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ دولت صرف پیسوں کا نام نہیں، بلکہ ساتھ محبت اور احترام بھی زندگی کی خوبصورت بناتے ہیں۔ میری اپنی زندگی میں سب کچھ تھا، اچھا گھر، اچھی آمدنی اور کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر گھر کی خاموشی کئی بار دل پر بوجھ بن جاتی تھی۔
ایسے میں سامنے والے گھر کی زندگی دن دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے سادگی میں بھی ایک عجیب سی روشنی چھپی ہوئی ہے۔ میں نے کبھی سویرا سے غیر ضروری بات کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ زویا ہمیشہ مجھے ایک باعزت اور قابل اعتماد انسان سمجھے۔ میری خواہش صرف اتنی تھی کہ میں اگر میری وجہ سے ان کے گھر کی کوئی مشکلات کم ہو جائے تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا مگر میرے دل میں اس خاندان کے احترام اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا گیا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا قسمت ایک دن ایسا موڑ لے گی جہاں یہ سادہ خاندان میری زندگی کا سب سے اہم حصہ بن جائے گا، اور خاموش احترام آہستہ آہستہ ایک ایسے جذبات میں بدلنے لگا جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ ایک دن حسب معمول میں اپنے کام سے شام کے وقت واپس گھر آیا۔ پورا دن کافی مصروف گزرا تھا، اس لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اپنی گاڑی گھر کے باہر روکی، محلے کا ماحول کچھ بدلا بدلا محسوس ہوا۔ سامنے والے کرائے کے گھر کے باہر چند لوگ کھڑے تھے اور سب کے چہروں پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میرا دل بے اختیار گھبرا گیا، اس لیے میں فوراً ان کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ سویرا کی والدہ کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور ان کی سانسیں لینے میں دشواری ہو رہی تھی، اور وہ شدید کمزوری کی وجہ سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ سویرا کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی، جبکہ مریم مسلسل رو رہی تھی۔ ان دونوں کے پاس نہ اتنے پیسے تھے کہ فوراً کسی اچھی جگہ علاج کروا سکیں، اور نہ ہی کوئی ایسا قریبی رشتہ دار تھا جو اس مشکل وقت میں ان کا سہارا بنتا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، فوراً اپنی گاڑی نکالی اور احتیاط سے سویرا کی والدہ کو گاڑی میں بٹھایا۔ سویرا بھی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ مریم بھی گھبراہٹ کے عالم میں ہمارے ساتھ تھی۔ پورے راستہ سویرا خاموش بیٹھی اپنی والدہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رہی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بار بار اسے تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، ہر ممکن کوشش کریں گے اور علاج میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ ہسپتال پہنچے ہی میں نے تمام رسمی کارروائیاں خود مکمل کیں، رجسٹریشن کروائی، ڈاکٹر سے فوری معائنہ کروایا اور جو بھی ٹیسٹ تھے ضروری تھے وہ فوراً کروا دی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ برا وقت ہسپتال لانے کی وجہ سے صورتحال قابو میں آ گئی ہے، اگر مزید تاخیر ہو جاتی تو مسئلہ زیادہ سنگین ہو سکتا تھا۔ یہ سن کر سویرا نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے ہی اس کے دل پر رکھا ہوا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا ہو۔ میں نے علاج کے تمام اخراجات اپنی طرف سے ادا کیے، دوائیں خریدیں، ڈاکٹر کی ہدایت غور سے سنی، اور جب سویرا نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ وہ بعد میں پیسے واپس کر دیں گی تو میں نے مسکرا کر کہا کہ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت سب سے اہم چیز ان کی والدہ کی صحت ہے۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہی اور اس کی آنکھوں میں نمی پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو گئی، مگر اس نے کئی لفظ نہیں کہا۔ جب ڈاکٹر نے اجازت دی تو ہم ان کی والدہ کو احتیاط سے واپس گھر لے آئے۔ میں نے انہیں آرام سے بستر پر لٹایا، دوائیاں وقت کے مطابق رکھنے میں مدد کی اور سویرا کو ہر دوا کا وقت سمجھایا تاکہ کسی قسم کی غلطی نہ ہو جاتے ہوئے میں نے صرف اتنا کہا کہ اگر رات میں بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک آواز دے دینا۔ اس دن کے بعد جیسے ہی ہمارے درمیان خاموش اعتماد کا ایک نیا رشتہ قائم ہو گیا۔ سویرا پہلے بھی میری عزت کرتی تھی مگر اب اس کے انداز میں ایک الگ ہی نرمی آ گئی تھی۔ جب بھی میں صبح دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلتا تو وہ دروازے کے پاس کھڑی احترام سے سلام کرتی، اور اس کی آنکھوں میں پہلے والی رسمی جھجک کے بجائے ایک گہری اپنیت محسوس ہونے لگی تھی۔ شام کو جب میں واپس آتا تو اگر وہ سین میں ہوتی تو بے اختیار میری طرف دیکھتی، پھر نظریں جھکا لیتی۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ میں اچانک سامنے دیکھتا تو وہ مجھے خاموشی سے دیکھ رہی ہوتی، مگر جیسے ہی میری نظر اس پر پڑتی وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں دوسری طرف کر لیتی۔ اس کی اس خاموش مسکراہٹ میں شکر گزاری بھی تھی، احترام بھی، اور وہ جذبات بھی جنہیں شاید وہ خود بھی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ مریم بھی اب پہلے سے زیادہ بے طاقت ہو گئی تھی۔
کبھی مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلا دیتی، کبھی مسکرا دیتی، اور کبھی اپنی والدہ کی طبیعت بہتر ہونے کی خوشخبری سناتے ہوئے سویرا کی والدہ بھی ہر بار مجھے دیکھ کر دعائیں انداز میں شکریہ ادا کرتی اور کہتی کہ مشکل وقت میں جو ساتھ کھڑا ہو اس کی قدر زندگی بھر بھلائی نہیں جا سکتی۔ میں ہمیشہ ان کی بات کو مسکرا کر ٹال دیتا کیونکہ میرے نزدیک میں نے کوئی غیر معمولی کام نہیں کیا تھا۔ میرے دل میں صرف یہی احساس تھا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے سامنے والے گھر کے لوگ تکلیف میں رہیں تو یہ میرے ضمیر کو کبھی قبول نہیں ہوگا۔ دن گزرتے گئے اور میں نے محسوس کیا کہ سویرا کی نظریں اب پہلے سے مختلف ہو چکی ہیں۔ ان میں صرف احترام نہیں بلکہ ایک خاموش کشش بھی شامل ہو گئی تھی۔ جب میں گاڑی سے اترتا تو وہ پردے کے پیچھے سے دیکھ لیتی، جب میں محلے کی دکان تک جاتا تو اتفاق سے وہ بھی کسی نہ کسی بہانے باہر آ جاتی، اور جب ہماری نظریں ایک لمحے کے لیے ملتی تو اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ کبھی میرے سامنے اپنی کیفیت ظاہر نہیں کرتی، مگر اس کی خاموش نظریں بہت کچھ کہہ دیتی تھیں۔ میں بھی یہ سب محسوس کرتا تھا، مگر میں نے ہمیشہ فاصلے، عزت اور وقار کو برقرار رکھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جذبات سے زیادہ اہم ایک انسان کا کردار ہوتا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک معمولی سی نیکی جو میں نے صرف انسانیت کے جذبے سے کی تھی، کسی کے دل میں میرے لیے اتنی گہری جگہ بنا دے گی۔ شاید بعض رشتے لفظوں سے نہیں بلکہ مشکلات وقت میں دیے گئے سہارے سے جنم لیتے ہیں، اور بعض محبتیں اظہار سے پہلے ہی خاموش نگاہوں میں اپنا وجود بنا لیتی ہیں۔ میں اس پلاٹ میں ایک مفتی انتظام دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ سویرا مجھے پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مریم مجھے پسند کرتی ہے، لیکن آخر میں آپ چاہتے ہیں کہ میں سویرا سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں، تو میں اسی خیال کو برقرار رکھتے ہوئے اسے جذباتی انداز میں آگے بڑھتا ہوں۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا، مگر میرے دل کے احساسات اور حس گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ شروع میں سویرا کی صرف عزت کرتا تھا، پھر اس کی سادگی، ذمہ داری، اپنی ماں اور بہن کے لیے اس کی قربانیاں، ہر مشکل وقت ہمت کے ساتھ کھڑے رہنے کا انداز میرے دل میں ایک ایسی جگہ بنا کے گیا تھا جسے میں چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکا۔ میں جب بھی صبح کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلتا تو بے اختیار میری نظریں سامنے والے گھر کی طرف اٹھ جاتی، اور اگر اتفاق سے سویرا دروازے پر نظر آ جاتی تو پورا دن عجیب سی خاموشی میں گزر جاتا۔ شام کو واپسی پر بھی دل یہی چاہتا کہ ایک لمحے کے لیے یہی صحیح اس کی ایک جھلک مل جائے، لیکن دوسری طرف ایک ایسی حقیقت تھی جو میرے قدم روک دیتی تھی۔ مجھے آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا تھا کہ مریم میرے ساتھ پہلے سے زیادہ اپنیت سے پیش آنے لگی ہے۔ وہ معمولی سے معمولی باتوں پر مسکرا دیتی، میرے آنے جانے کا وقت یاد رکھتی، کبھی میرے لیے پانی لے آتی، کبھی کسی بہانے سے بات کر لیتی، اور اس کی معصومیت آنکھوں میں ایک ایسا لگاؤ صاف دکھائی دیتا تھا جیسے شاید وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں نے کبھی اسے کوئی امید نہیں دی، نہ ہی کبھی کوئی رویہ اختیار کیا جس سے اسے غلط فہمی ہو، مگر احساسات ہمیشہ الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے۔ سویرا بھی یہی سب محسوس کر چکی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کو مجھ پر توجہ دیتے دیکھتی تو اس کے چہرے پر خاموش چیز چھا جاتی، شاید اس سے وجہ سے وہ پہلے کی طرح مجھ سے نظریں ملا کر بات نہیں کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ مناسب فیصلہ رکھتی تھی، ضرورت سے زیادہ گفتگو سے بچیت کی، اور ہر بار یہی کوشش کرتی کہ مریم کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ میں اس کی خاموشی کو پہلے اپنی غلط فہمی سمجھتا رہا، مگر وقت کے ساتھ اندازہ ہوا کہ وہ خود کو روک رہی ہے، نہ کہ مجھے۔ ایک دن اتفاق سے مریم کی والدہ بازار گئی ہوئی تھی اور مریم اپنی ایک سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں گھر کے باہر کھڑا گاڑی صاف کر رہا تھا کہ سویرا اپنے صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ کئی دنوں سے میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ میں ہر روز خود سے کہتا کہ آج بات کروں گا، پھر ہمت جواب دے دیتی۔ اس دن نہ جانے کیوں دل نے فیصلہ کر لیا کہ اگر آج بھی خاموش رہا تو شاید کبھی اپنی بات نہ کہہ سکوں۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ اس نے میری آہٹ سن کر سر اٹھایا، پھر نظریں جھکا لیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے دھیمی آواز میں کہا، سویرا
اگر تم اجازت دو تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بغیر میری طرف دیکھے آہستہ سے کہا، جی کہیے۔ میری دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے الفاظ سنائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ہمت جمع کی اور کہا، میں نے کبھی تمہاری عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں سمجھی، لیکن اب سچ چھپانا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ میں تمہیں دل سے پسند کرتا ہوں، اور اگر تمہاری رضا ہو تو میں اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پانی کا برتن ایک لمحے کے لیے رک گیا، اور اس نے پہلی بار سیدھی میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی، نمی بھی، اور ایک عجیب سی بے بسی بھی۔ چند لمحے وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، شہروز، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی، لیکن میں آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، کیونکہ میری چھوٹی بہن مریم آپ کو پسند کرتی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں یہ احساس کئی بار دیکھ چکی ہوں۔ میں اگر اپنے دل کی سنوں تو شاید اس کا دل ٹوٹ جائے، اور میں اپنی خوشی کے لیے اپنی بہن کو کبھی روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ الفاظ سن کر میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ میں نے فوراً کہا، لیکن مریم کو اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے دل میں صرف تم ہو۔ سویرا نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، یہ بات آپ جانتے ہیں، میں جانتی ہوں، مگر مریم نہیں جانتی۔ اس کے دل میں امید پیدا ہو چکی ہے، اور میں اس امید کو اپنے ہاتھوں سے ختم نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس کے فیصلے میں اپنی بہن کے لیے بے پناہ محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات محبت صرف کسی کے حاصل کرنے کا نام نہیں ہوتی، بلکہ کسی کی خاموشی کے لیے اپنے جذبات کو خاموش کر دینے کا نام بھی ہوتی ہے۔ میں خاموشی سے وہاں سے واپس آ گیا، مگر میرے دل میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا کہ کیا میری محبت واقعی اتنی کمزور ہے کہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جائے گی؟ یہ قسمت ابھی ہمارے لیے کوئی اور فیصلہ لکھ چکی ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسے موڑ پر لا کھڑتی ہے جہاں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کے تمام خواب ادھورے رہ جائیں گے، مگر پھر اچانک حالات ایسی سمت اختیار کر لیتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سویرا سے اپنے دل کی بات کرنے کے بعد میں نے خود کو اس کے فیصلے کے سامنے خاموش کر لیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن مریم کے جذبات کی وجہ سے خود کو روک رہی ہے، اس لیے میں نے کبھی دوبارہ اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا۔ میں پہلے کی طرح اپنے کام پر جاتا، شام کو واپس آتا، اور ہمیشہ یہی کوشش کرتا کہ سامنے والے گھر والوں کے ساتھ میرا رویہ پہلے جیسا ہی باعزت اور مخلص رہے۔ نہ میں نے اپنے رویے میں کوئی تلخی آنے دی، اور نہ ہی کبھی یہ احساس دلایا کہ میرے دل میں کوئی شکوہ ہے۔ سویرا بھی پہلے کی طرح اپنی والدہ اور بہن کی خدمت میں مصروف رہتی، مگر اب جب کبھی ہماری نظریں ملتیں تو دونوں ایک دوسرے کی خاموشی کو سمجھ لیتے تھے۔ مریم بھی وقت کے ساتھ پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ شاید اسے آہستہ آہستہ احساس ہو چکا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے وہ جذبات نہیں تھے جن کی وہ خاموشی سے امید باندھے بیٹھی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی کسی سے کوئی شکایت کی۔ اس کی یہی خاموشی اس کی سمجھداری کا ثبوت تھا۔ چند ہفتے اسی طرح گزرے۔ ایک اتوار کی دوپہر میں اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا چائے پی رہا تھا اور کچھ ضروری کاغذات دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سویرا کی والدہ کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر پہلے سے کہیں زیادہ سکون تھا۔ میں نے ادب سے انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ وہ آہستہ آہستہ صوفے پر بیٹھ گئیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، آج میں تم سے ایک بہت اہم بات کرنے آئی ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ میں خاموشی سے ان کی بات سننے لگا۔ انہوں نے نہایت ہی پرسکون لہجے میں کہا کہ میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، مگر تم جیسا انسان بہت کم دیکھا۔ مشکل وقت میں تم نے ہمارا ساتھ دیا، میری بیماری کے دوران علاج کروایا، کبھی ہمیں احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم اکیلے ہیں، اور کبھی اپنی نیکی کا ذکر بھی نہیں کیا۔ تم نے ہمیشہ ہماری عزت کی، ہماری اور خودداری کا خیال رکھا، اور ہمیں کبھی
شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ میں ایک ایسی ماں ہوں، ایک ماں سے بہتر اپنی بیٹی کی خوشی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر تمہیں آج بھی سویرا پسند ہے تو میری خواہش ہے کہ تم دونوں کی شادی ہو جائے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے چند لمحوں کے لیے یقین نہیں آیا کہ میں نے صحیح سنا ہے یا امید کو میں نے اپنے دل میں دفن کر دیا تھا وہ اچانک پھر سے زندہ ہو گئی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار خوشی اتر آئی، مگر میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے ادب سے کہا، اگر سویرا کی رضا بھی شامل ہو تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ وہ مسکرائی اور بولی، میں اس سے بات کر چکی ہوں، اس نے اپنی بہن سے بھی ہر بات صاف صاف کر لی ہے۔ مریم اب پہلے سے کہیں زیادہ سمجھدار ہو چکی ہے اور وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کی بہن خوش رہے، اور اسے معلوم ہو گیا ہے کہ تمہارے دل میں ہمیشہ صرف سویرا رہتی ہے۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بہن کی خوشی کو قبول کر لیا، کیونکہ سچے رشتے زبردستی سے نہیں بلکہ دل کی رضامندی سے بنتے ہیں۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن سب کچھ اس طرح آسان ہو جائے گا۔ چند دن بعد دونوں خاندانوں نے سادگی کے ساتھ شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ محلے کے لوگ بھی خوش تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ رشتہ دولت یا دکھاوے کی بنیاد پر نہیں بلکہ احترام، اعتماد اور اچھے کردار کی بنیاد پر قائم ہو رہا ہے۔ شادی کے دن جب سویرا سادگی بھرے لباس میں میرے سامنے آئی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری زندگی کی تمام ادھوری دعائیں ایک حقیقت میں بدل گئی ہوں۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور میری آنکھوں میں برسوں کا انتظار۔ نکاح کے بعد جب وہ میرے گھر آئی تو وہیں گھر جو برسوں سے خاموش تھا اب ہنسی، باتوں اور اپنیت سے بھر گیا۔ میری تنہائی ختم ہو گئی اور اس گھر میں پہلی بار حقیقی خوشیوں نے قدم رکھا۔ سویرا نے گھر کو صرف خوبصورت نہیں بنایا بلکہ اسے محبت، احترام اور سکون سے بھر دیا۔ وہ پہلے کی طرح اپنی والدہ کا بھی خیال رکھتی تھی۔ مریم بھی اکثر ہمارے گھر آتی اور آہستہ آہستہ ہماری زندگی کی معمول کے مطابق خوشیوں سے آگے بڑھنے لگی۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ سویرا کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی غلط فیصلہ کیا۔ میں نے اس کی ہر خوشی کا خیال رکھتا اور اس کی ہر بات کو اہمیت دیتا۔ وہ بھی مشکل اور میرا ساتھ نبھاتی۔ ہم دونوں نے مل کر اپنی زندگی کو اعتماد، عزت اور محبت کی بنیاد پر آگے بڑھایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری فیملی بھی بیرون ملک سے واپس آئی اور انہوں نے سویرا کو کھلے دل سے قبول کیا، اور میری زندگی جو کبھی تنہا اور خاموشی سے بھری ہوئی تھی اب ہنسی، امید اور خوبصورت یادوں سے بھر چکی ہے۔ کبھی بھی شام کے وقت میں اپنے گھر کی پلکونی میں بیٹھ کر پرانے دنوں کو یاد کرتا ہوں تو دل میں ایک ہی احساس آتا ہے، اگر اس دن میں انسانیت کے ناطے ایک قدم آگے نہ بڑھاتا، اگر میں نے مشکل وقت میں کسی کا ساتھ نہ دیا ہوتا، اگر میں نے عزت اور خلوص کو اپنی عادت نہ بنایا ہوتا تو شاید آج میری زندگی اتنی خوبصورت نہ ہوتی۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ محبت صرف خوبصورت الفاظ یا بڑے وعدوں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ چھوٹے چھوٹے مخلصانہ عمل، احترام، صبر اور اچھے کردار سے دلوں میں جگہ بنتی ہے۔ ہماری ازواجی زندگی خوشی، اعتماد اور باہمی احترام کے ساتھ گزرتی رہی، اور ہر گزرتا دن ہمیں یہ سکھاتا رہا کہ حقیقی محبت وہی ہوتی ہے جو وقت کی آزمائش، غلط فہمیوں کا مستقبل حالات کے باوجود اپنی سچائی پر برقرار رکھے۔ سبق: سچی محبت ہمیشہ اچھے کردار، احترام، صبر اور اخلاق سے محبت ہوتی ہے۔ جو انسان دوسروں کی عزت کرتا ہے، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتا ہے اور بغیر کسی لالچ کے نیکی کرتا ہے، وہ ایک دن زندگی میں ایسی خوشیاں ضرور پاتا ہے جن کا وہ بے صبری سے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شکریہ۔